بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ 12 ربیع الاول کو خوشی منانی چاہیے یا غمی؟ دوستو، 12 ربیع الاول کو خوشی منانی چاہیے یا غمی، یہ جاننے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا تھا، تو زیادہ آسانی ہو جائے گی یہ سمجھنے میں کہ اس دن خوشی منانی چاہیے یا غمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تھوڑی دیر پہلے سپہر کا وقت ہے کہ آپ کے سینے مبارک میں سانس کی گھرگھراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اتنے میں آپ کے لب مبارک ہلے اور لوگوں نے یہ الفاظ سنے: نماز اور غلاموں کا خیال رکھو۔ آپ کے پاس میں پانی کی ایک لگان تھی، اس میں ایک بار ہاتھ ڈالتے اور چہرے اقدس پر ملتے اور کلمے پڑھتے۔ اپنی چادر مبارک کو کبھی منہ پر ڈالتے تو کبھی ہٹا دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھیں۔ اتنے میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ کیا اور 3 مرتبہ فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اب کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیق چاہیے۔ یہی الفاظ زبان مقدس پہ تھے کہ جس میں مقدس ہاتھ لٹک گئے اور آنکھیں چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کھلی کی کھلی رہ گئیں اور آپ دنیا سے رخصت کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صحابہ کرام اور اہل بیت کو کتنا بڑا صدمہ پہنچا، اس کو بتانے کے لیے ہزاروں صفحات بھی کافی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسا وقت طاری ہو گیا کہ وہ ادھر ادھر بھاگے پھرتے تھے، مگر کسی سے کچھ نہ کہتے اور نہ کسی سے کچھ سنتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رنج و ملال میں نڈھال ہو کر اس طرح بیٹھے رہے کہ ان میں اٹھنے بیٹھنے کی سکت ہی نہیں رہی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب یعنی دل پر ایسا دھکا لگا کہ وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور انہیں دل کا دورہ پڑ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر ہوش و حواس کھو بیٹھے کہ انہوں نے تلوار کھینچ لی اور ننگی تلوار لے کر مدینہ کی گلیوں میں ادھر ادھر گھومنے لگے اور یہ کہتے پھرتے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خود سے آئے، جو کہ مسجد نبی سے 1 میل کے فاصلے پر تھا، اور کسی سے کوئی بات نہ کہی نہ سنی، سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے مبارک میں چلے گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ مبارک سے چادر ہٹا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان نہایت گرم جوشی کے ساتھ ایک بوسہ دیا اور کہا کہ آپ اپنی حیات اور وفات دونوں حالت میں پاکیزہ رہے۔ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ہرگز اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا۔ آپ کی جو موت لکھی ہوئی تھی آپ اس موت کے ساتھ وفات پا چکے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے خطبہ دینا شروع کیا کہ تم میں سے جو شخص محمد کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد کی وفات ہو گئی ہے، اور تم میں جو شخص اللہ کی پرستش کرتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور وہ کبھی مرنے والا نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ عمران کی آیت 144 تلاوت فرمائی، اور محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت رسول ہو چکے ہیں، تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائے یا شہید ہو جائے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ پھر جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور عنقریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو ثواب دے گا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی تو معلوم ہوتا تھا کہ گویا کوئی اس آیت کو جانتا ہی نہیں تھا۔ ان سے سن کر ہر شخص اسی آیت کو پڑھنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سورہ آل عمران کی یہ آیت سنی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ یہ وہ دن تھا جب فاطمہ زہرا کے سر سے اپنے والد کا سایہ ہٹ گیا۔ یہ وہ دن تھا
جب آپ کی ازواج مطہرہ بیوہ ہو گئیں۔ یہ وہ دن تھا جب صحابہ کرام شدت غم سے غش کھا کر گر گئے، اور یہ وہی دن تھا جب دشمنان دین کو خوشیاں منانے کی سب سے بڑی وجہ مل گئی تھی کہ اللہ کے رسول تو اب دنیا سے رخصت کر گئے، لہذا وہی کا سلسلہ بند ہو گیا، اور اب ہمارا نفاق بھی امت میں پوشیدہ رہے گا۔ تو جتنا ہو سکے اب امت کی صفوں میں داخل ہو کر امت میں انتشار پھیلایا جائے۔ یہی وہ منافق تھے جن کے لیے 12 ربیع الاول تو خوشیوں کا دن تھا، اور اللہ گواہ ہے کچھ ہی سالوں پہلے تک اس دن کو 12 وفات کے نام سے منایا جاتا تھا، لیکن جب امت میں شعور یعنی سمجھ آنے لگی تو نام بدل کر میلاد النبی رکھ لیا گیا، اور پھر یہ عید میلاد النبی کہلایا۔ اللہ رحم کرے، آج ہم کیا کر رہے ہیں 12 ربیع الاول کو؟ کس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ میرے عزیزوں، تھوڑا تو غور و فکر کرو، کیا صحابہ سے بڑھ کر بھی محبت رسول کا کوئی وفادار ہو سکتا ہے؟ جب انہیں اس دن جشن منانے کا علم نہ ہوا تو ہماری کیا حیثیت؟ تھوڑا تو اندازہ لگائیے۔ یقیناً ولادت رسول کی خوشی ہر مومن کو ہے، لیکن ہماری خوشیاں سیاست رنگ میں نہ رنگی ہوں، اور نہ ہی ہماری خوشیاں غیر مسلمانوں پر فخر جانے والی ہو، بلکہ ہماری خوشیاں شریعت اسلام کے تابع ہو۔ الحمدللہ، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا، جس پر صحابہ نے عمل کیا، وہی ہمارے لیے حجت ہونی چاہیے۔ آمد کی خوشی کیسی ہو؟ میرے عزیزوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر زندگی بھر حقیقی خوشیاں منائی، یعنی آپ کی تعلیمات پر زندگی بھر عمل کیا، اور دوسروں تک اپنے عمدہ اخلاق کے سبب دین کی دعوت پہنچاتے رہے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اور آپ بھی اہل ایمان والوں میں شمار ہیں، ورنہ اللہ اگر ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم بھی گمراہوں میں شمار ہوتے۔ ادنا سی ادنا مخلوق سے ڈرنے والی قوموں میں ہمارا بھی شمار ہوتا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے صحابہ کرام کی جد و جہد کے ذریعے ہم تک دین اسلام پہنچایا اور ہمیں ہدایت سے سرفراز کیا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم اور فرض جانیں، اور دین میں نئے عقیدے ایجاد کرنے سے احتیاط پرہیز کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔